اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ بروز منگل 11 اگست 2020 کو ہندوستان کے ایک ہر دل عزیز عظیم شاعر ڈاکٹر راحت اندوری انتقال فرما گئے، جس کی وجہ سے سارے ہندوستان میں کیا ہندو کیا مسلم ان کی وفات پر چرچے ہیں، اور ماحول بھی تھوڑا غمزدہ ہے۔ اور اسی بیچ یہ گفتگو بھی کچھ لوگوں کے بیچ میں آ رہی ہے کہ شاعر بننا کیسا ہے اور اسلام میں شاعری کی کیا اہمیت ہے۔ تو شاعری کے تعلق سے کہ اسلام میں شعر شاعری کی کیا اہمیت ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ ڈاکٹر راحت اندوری کس پائے کے شاعر تھے۔ تو دیکھیے، شعر شاعری کو مستقل مشغلہ بنانا، کہ اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے، عام طور پر جو دنیا میں شعر شاعری کا چلن ہے اور شعراء کا جو عام انداز ہے، اس کی تو پذیرائی اسلام نہیں کرتا کہ انسان زمین آسمان کے قلابے ملائے اور خود اس کی عملی زندگی اس سے خالی اور عاری ہو۔ یعنی جب کسی کی بہادری کا تذکرہ کرنے آئیں تو شعر سے زیادہ دلیر ثابت کر دیں، اور جب عملی زندگی میں سامنا ہو تو بکری سے زیادہ بزدل بن جائے۔ اسی طریقے سے جب سخاوت کی تعریف کرنے پر آئیں تو ان سے بڑا کوئی دریا دل نظر نہ آئے، لیکن جب خود ان کے یہاں کوئی مہمان بن جائے تو وہ کنجوسی میں شیطان کو بھی شرما دیں۔ تو انسان کو ایسی شعر شاعری اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جو عملی زندگی سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو اور محض خیالی تصورات میں انسان کھو جائے۔ قرآن نے ایسی شاعری کی مذمت کی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ لیکن ساتھ میں ایسے شاعروں کی تعریف بھی فرمائی ہے جو اپنے شعر شاعری کا مقصد نیک بناتے ہیں، با مقصد ان کی شاعری ہوتی ہے، اور ان کی شاعری سے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے، ان کی شاعری میں سبق ہوتا ہے، ان کی شاعری میں کسی کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی شعر شاعری سے اصلاح حق کی حفاظت ہوتی ہے، حق کے مخالفین کو جواب دیا جاتا ہے، اسلام مخالف لوگوں کا منہ بند کیا جاتا ہے۔ ایسی شعر شاعری کی پذیرائی کی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں شعراء کی برائیاں بیان کی، وہیں پر آگے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، کہ وہ اپنے شعر شاعری کا استعمال دفاع میں کرتے ہیں، شعر شاعری کا استعمال صحیح جگہ کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شاعروں کی پذیرائی بھی کی ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ اسلام کے بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو داد دیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں ان کے لیے ممبر سجایا کرتے تھے، اور ان کو شعر شاعری کی دعوت دی جاتی تھی، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شان مبارک میں اور اسلام کے مخالفین کے جواب میں بہترین اشعار کہا کرتے تھے، جو جس تاریخ میں سب محفوظ ہیں۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں شعر کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا گیا ان من الشعر لحکمہ، یا ان من الشعر حکمہ، کہ شعر تو کبھی بڑی حکمت و دانائی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شاعروں کے اپنے ذوق پر ہے اور شاعروں کے اپنے مقصد پر ہے کہ وہ کس طرح کی شاعری کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک تذکرہ آیا ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا، یہ ایسے ہی کچھ عظیم شاعر تھے۔ اصل میں ان کی زندگی کے کئی رنگ ہیں۔ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب دنیا سے انسان کوئی چلا جاتا ہے تو لوگ پھر ان کی زندگیوں کو کھنگالتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کے کئی رنگ تھے۔ ایک طرف یہ مصور بھی ہیں، ایک طرف فلمی چیزوں میں اور فلمی ڈراموں میں نغمہ نگار بھی ہیں، اور یہ عظیم مصنف بھی ہیں۔ ان کی کئی کتابیں ملتی ہیں، دھوپ کے نام سے ایک ان کی کتاب ہے، میرے بعد ان کی ایک کتاب ہے، پانچواں درویش ان کی ایک کتاب ہے، رت بدل گئی، اس طریقے سے ان کی کئی کتابیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ ان کی شعر شاعری کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ ان کی شاعری دراصل
جو ہے وطن دوستی اور وطن پروری، وطن سے محبت سے لبریز نظر آتی ہے۔ وہ لوگوں کو ان کی شاعری بار بار یہ سبق دیتی ہے کہ ہندوستان سے یا ہندوستانی جو ہم وطنوں سے کیسے جو ہے جذبات ان کے ہونے چاہیے اور اپنے وطن سے کیسا والہانہ لگاؤ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ وہ اپنے کہتے کہتے یہ اپنے بارے میں کہہ گئے، میں جب مر جاؤں میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا۔ یہ ہے ایک سچی محبت اپنے وطن سے جو انہوں نے اپنے شعر کے ذریعے سے دی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، یہ شعر کہا، جنازے پر کوئی راحت کے لکھ دے، محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ کیا عظیم شعر ہے یہ۔ اور یہی نہیں کہ یہ صرف دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو، نوجوانوں کو اچھا سبق دیتے تھے، بلکہ بتلاتے تھے مخالفین کو کہ دیکھو اگر تم نے جو ہے نفرت کی سیاست کی تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنے مخالفین کو نقصان پہنچائیں گے، اس سے خود تمہارا بھی نقصان ہوگا۔ چنانچہ ان کا یہ شعر بڑا بامعنی ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو جس سے بتا دیا مخالفین کو کہ دیکھو جب دنگا ہوگا، فساد ہوگا تو صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوگا، سب کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو جو ہے ڈاکٹر راحت اندوری کے وہ اشعار تھے جس سے وطن سے تعلق کا سبق دے رہے تھے اور جو ہے محبت کا درس دے رہے تھے۔ لیکن ہم اگر ان کے اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً ان کا جو سب سے آخری نعتیہ مشاعرہ ہے سن 2019 میں نومبر کے مہینے میں انہوں نے اپنے وطن اندور میں ایک مشہور ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ بنجاری، جامعہ اسلامیہ بنجاری میں ایک نعتیہ مشاعرے میں جب ان کی شرکت ہوئی ہے تو اس وقت کی جو روداد ہے، انہوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسا عشق تھا۔ اس سچے عاشق رسول کا کہ انہوں نے جس طرح جذبات کا اظہار کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو سامنے رکھ کر میرا قلم جو ہے لرزنے لگتا ہے، میرا ہاتھ کانپنے لگتا ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی منقبت میں کیا کہوں، اس لیے کہ ہر چیز مجھے اپنی ہیچ نظر آتی ہے۔ تو یہ بہرحال لیکن ان کے چند اشعار جو ہمیں لگتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا سبب بن سکتے ہیں اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، وہ محبت و عظمت کا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت و عظمت اور عشق کا شاہکار ہیں۔ وہ اپنے ایک نعتیہ شعر میں کہتے ہیں، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ کیا عظیم شعر ہے اور کیا محبت بھرا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت ڈاکٹر راحت اندوری تھے، تو ہمیں شاعروں کو بھی ایک وہ گویا ایک جو اسلوب دے گئے کہ ہماری شاعری کس رخ پہ جانی چاہیے، شعراء کو سبق دے گئے کہ ہماری شاعری کس رخ پہ جانی چاہیے، ہمیں کیسی شاعری کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے کیا جذبات رکھنے چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ کسی نے ان کے انتقال کے بعد یہ اشعار کہے ہیں، میں انہی کے شکریہ کے ساتھ ان کے نظر کرتا ہوں خراج عقیدت کے طور پر، خدایا تو راحت کو مغفور کر دے، خدایا تو راحت کو مغفور کر دے، کہ لذات جنت سے بھرپور کر دے، وہاں کے علم کو خدا دور کر دے، ہر ایک آن ان کو تو مسرور کر دے۔ بس یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ راحت اندوری کو اس شعر کا مصداق بنا دے۔